ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار، قومی اسمبلی بحال، سپریم کورٹ کا خود نوٹس پر تاریخی فیصلہ آ گیا۔ 9 اپریل کو صبح 10:30 بجے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم۔ عدالت نے کہا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے بعد کے تمام اقدامات غیر قانونی تھے۔ اسپیکر فوری اجلاس طلب کریں اور رولز کے مطابق چلائیں۔ آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ تک اجلاس ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کے اہل نہیں تھے، سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں کہا۔ وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد آرٹیکل 58 کے تحت پابند تھے اور ہے وزیر اعظم صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش نہیں کر سکتے۔ صدر مملکت کو 3 اپریل کو کی گئی سفارش کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ صدر مملکت کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم آئین سے منافی ہے۔ صدر مملکت کا آرڈر کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ بھی عہدوں پر بحال۔ سپریم کورٹ نے کہا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے۔ دوسری صورت میں عمران خان بطور وزیر اعظم کام جاری رکھیں۔ حکومت کسی صورت ارکان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتی۔ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر 8 صفحات کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ملک بھر میں اپوزیشن کا جشن۔ لیگی کارکنان نے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اپوزیشن جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کا جشن، مٹھائیاں تقسیم، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، کارکنان کی جمہوریت کے حق میں نعرے بازی۔ متحدہ اپوزیشن کا آج یوم تشکر اور یوم تحفظ آئین کا اعلان۔ ملک بھر میں اپوزیشن کے دعائے اجتماعات ہوں گے۔ کراچی پریس کلب پر متحدہ اپوزیشن کے زیر اہتمام اجتماع ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ شہری عدالتی فیصلے پر شکرانے کے 2 نفل ادا کریں۔ مولانا نے مٹھائی بھی کھائی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی قوم کو آئین کی فتح پر مبارکباد۔ کہا کارکن ہر شہر اور ہر گاؤں میں جشن منائیں۔ آئین ہی مقدس ہے، آئین ہی سپریم ہے۔ انشاءاللہ جمہوریت مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک کا آئین بچ گیا۔ عدالتی فیصلے نے پاکستان کے عوام کی عکاسی کی۔ رمضان المبارک میں ہم نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا۔ اللہ نے عوام کی دعائیں قبول کر لیں۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا الحمدللہ رب العالمین، قوم کو آئین کی سربلندی مبارک ہو۔ آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا۔ اللہ پاکستان کو چمکتا دمکتا رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف انشاءاللہ۔ حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ الیکشن کے لیے 90 روز چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر کا سپریم کورٹ میں موقف۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ نے پورے ملک کی حلقہ بندیاں کرنی ہیں؟ اس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا جی ہاں، پورے ملک کی حلقہ بندیاں کی کرنی ہیں۔ حلقہ بندیوں کے لیے حکومت کو 16 خطوط لکھے مگر عمل نہیں ہو سکا۔ فاٹا انضمام کے بعد سیٹیں کم ہو گئی ہیں۔ قوم کو پیغام ہے پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا آج شام قوم سے خطاب کروں گا۔ وفاقی کابینہ اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا بدقسمت فیصلے نے پاکستان میں سیاسی بحران میں اضافہ کر دیا۔ فوری الیکشن ملک میں استحکام لا سکتے تھے، بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا۔ اب نظریہ ضرورت کا سہارا کوئی نہیں لے سکے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی متحدہ اپوزیشن کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس۔
کہا عدلیہ نے نظریہ ضرورت کی روایت دفن کر دی. ہماری لغت میں انتقام کا لفظ ہی نہیں، تاہم نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک کو نقصان پہنچایا، اسے توڑیں گے. بلاول بھٹو بولے جمہوریت بحال کر کے عوام کو معاشی حقوق دلائیں گے. خالد مقبول صدیقی نے کہا صحیح وقت میں ہم تاریخ کی درست سمت میں کھڑے تھے. مولانا اسد محمود بولے ہماری جدوجہد آئین کی بحالی کے لیے تھی. کسی قسم کی سودے بازی اور کمپرومائز نہیں کریں گے، اب سرپرائز پلس دیں گے. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو. کہا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں ملک کی رجیم بدلنے کا معاملہ تھا. اچکن پہلے بھی لٹکی ہوئی تھی، اب بھی لٹکی رہے گی. عمران خان کرپٹ ٹولے کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے، کسی بیرونی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. فیصلہ اب پاکستان کے عوام کو کرنے دیا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع. تحریک عدم اعتماد سمیع اللہ خان، خلیل طاہر سندھو، خواجہ سلیمان رفیق نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائے. متن میں کہا گیا چودھری پرویز الہی پر ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا. پنجاب کے معاملات آئین پاکستان کے مطابق نہیں چلائے جا رہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صوبہ پنجاب میں جمہوری روایات کا قلعہ کما کیا. نون لیگ کا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بھی قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ. کل لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. نئی حکومت کو نئے تاریخی مالی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. پیٹرولیم اور بجلی سبسڈی اور گردشی قرضے کی مد میں آنے والی حکومت کو تاریخی قرضے اور ادائیگیوں کے بوجھ کا سامنا ہوگا. 5,000 ارب روپے سالانہ ٹیکس اور 6,000 ارب روپے کے نان ٹیکس آمدن بھی بحران کے حل کے لیے ناکافی ہوگی. فرح خان کو کبھی بہو تسلیم نہیں کیا. یہ خواتین کا ایک گروپ ہے جو رائزنگ سٹارز کو قابو کرتا ہے. پتہ نہیں عمران خان کیسے اس طرح کی خاتون کے جنگل میں آ گیا. خاتون اول کی دوست فرح خان کے سسر چودھری اقبال گجر کا ویڈیو پیغام. مزید بولے ان کے بیٹے نے گھر میں بغاوت کر کے دوسری شادی کی. روس کے خلاف عالمی سطح پر بڑا اقدام. اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے روس کی رکنیت معطل کر دی گئی. امریکی قرارداد کے حق میں 93 ممالک نے ووٹ دیا. 24 ارکان مخالفت نے ووٹ کاسٹ کیا. 58 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہ لیا. یورپی یونین نے روس پر مزید پابندیاں لگا دیں. روس سے کوئلہ خریدنے اور ہتھیار جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے پر پابندی ہوگی. روسی بحری جہاز بھی یورپی بندرگاہیں استعمال نہیں کر سکیں گے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہو گئیں. برطانوی برینڈ کی فی بیرل قیمت $100 پر آ گئی. امریکی WTI کی قیمت $96.54 فی بیرل ریکارڈ کی گئی. اور 92 نیوز پر رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن. ممتاز اینکر جنید اقبال کی میزبانی میں اسلام اور انسانی بنیادی حقوق کے موضوع پر پرمغز گفتگو. تلاوت قرآن مجید کا شرف قاری سید خالد حمید قاسمی نے حاصل کیا. مہمانان گرامی پروفیسر محمد سعید احمد، ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری نے اسلام میں انسانی حقوق کے تحفظ سے آگاہ کیا. معروف قوال شیر میاں داد خان نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر کے سما باندھ دیا.